بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جناب صدر اور صاحب شام، ابھی جب دوست گفتگو کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، ان کے کلام کے بارے میں، ان کے تحقیقی کام کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آہستہ آہستہ میں ایک اندھی گلی میں آتا جا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب پر ایک مضمون لکھ کر لایا تھا، اور یہ ان کی شاعری کے حوالے سے ہے، لیکن جب میں نے نوید صادق صاحب کا اور شاہین عباس صاحب کے مضامین سنے، مجھے لگا کہ شاید اب اس مضمون کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے تحقیقی کام کے بارے میں کچھ بات کرنی چاہیے، لیکن زاہد منیر عامر صاحب نے اتنے اچھے انداز میں ان کی تحقیق اور ان کے عربی ادب سے ان کے نسبت کو اور رشتے کو بیان کیا کہ اس میں بھی اضافے کی گنجائش جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، بلکہ انہوں نے میری معلومات میں بہت اضافہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اگر یہاں سے کچھ سیکھ کر جا رہا ہوں تو اس کا سبب زاہد منیر عامر ہے۔ پھر میرا خیال تھا کہ میں ان کا جو باقی کام ہے، جو ان کی بعد میں آنے والی جو کتابیں ہیں، ان کے بارے میں جو تھوڑی بہت مجھے مخبری ہوئی، ان کے حوالے سے بات کروں گا، تو وہ بھی زاہد منیر عامر نے وہ بات بھی جو ہے وہ کرتی ہے۔ ہاں، ایک ان کی ذات کا پہلو ابھی بھی جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکا، اور وہ ہے ان کی خاکہ نگاری۔ اس پر میں نے ایک مضمون بہت پہلے لکھا تھا جو میں یہاں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات میں بڑی دیر سے سوچ رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا کہ کیا بات ہے کہ جو ہمارا عہد ہے، اس عہد کے جو بڑے لوگ ہیں اور ان کو جو یاد کرنے والے لوگ ہیں، سب سے اچھے خاکے ہمارے دو محققین نے لکھے، یعنی مظہر محمود شیرانی صاحب اور ہمارے ڈاکٹر پروفیسر خورشید رضوی صاحب۔ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کتنے اہم ہوں گے اور کتنے بڑے ہوں گے جنہیں ان جیسے نابغوں نے جو ہے وہ یاد کیا ہے۔ اور سچ بات پوچھئے تو وہ لوگ جن کے بارے میں ان کے جو ہے وہ خاکے ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے خاکے لکھے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تو ہمیں تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس تفصیل سے اور جس محبت سے اور ان کے ساتھ جو ان کی قربت ہے، اس قربت کو جتنی جو ہے وہ شائستگی کے ساتھ بیان کیا ہے، ویسے خاکے شاید اردو ادب میں اس سے پہلے نہیں لکھے گئے ہیں۔ یہ بعض دید جو ہے وہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی پوری ذات، ان کی پوری شخصیت، ان کا کہہ لیجئے کہ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، وہ زندگی ان خاکوں میں جو ہے وہ مجسم ہو گئی ہے، اور میں اب ان شخصیات کو ڈاکٹر صاحب کے خاکوں کے علاوہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کتنا بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور بعض دید میں سمجھتا ہوں کہ جن کتابوں کو پہلی فرصت میں پڑھنا چاہیے ان میں سے ایک کتاب وہ ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں کیا بات کروں گا، میں بہت مدت سے کم و بیش 50 برس سے ان کو پڑھ رہا ہوں۔ ان کی شاعری کے حق میں پہلی گواہی جو تھی وہ سراج منیر کی طرف سے آئی تھی، پھر خالد احمد نے جو ہے وہ ان سے متعارف کروایا، اور شاخ تنہا کے چھپنے کے بعد سے ان کے تمام شعری مجموعے جو ہے وہ میری نظر سے گزرے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شعری تہذیب جو ہے، یا شعری جو روایت ہے، اور ہماری جو غزل کی جو تہذیب ہے، اس کو سنبھالنے والا ہمارے عہد میں اگر کوئی شاعر موجود ہے تو وہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب ہے۔ اور اس روایت کو صرف یہ نہیں کہ انہوں نے صرف سنبھالا ہے، بلکہ اس میں نئے اضافے بھی کیے ہیں اور اس کو آگے لے کر بھی بڑھ رہے ہیں۔ اسی کو پیش نظر رکھ کر یہ میں نے مضمون لکھا تھا، جو میں وقت کم ہونے کی وجہ سے نہیں سنانا نہیں چاہتا،
مجھے بس فراق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، اور وہ صرف وہی شعر سنا کر میں اجازت چاہوں گا، وہ سمجھیے کہ میرے جذبات کا اظہار ہے۔ وہ یہ ہے کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی اے لوگو، جب ان کو معلوم ہی ہوگا تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے خورشید رضوی صاحب موجود ہیں، اور آج ہمارا یہاں ہونا ایک واقعہ ہے کہ ہم خورشید رضوی صاحب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور انہیں سنیں گے۔ آثار سے جو میری نسبت ہے وہ بہت ہی زیادہ پرانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں اور فیصل اجمی صاحب ایک ہی شہر کے ہیں اور کم و بیش 50 برس سے دوست ہیں۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی بہن میری چھوٹی بہن ہے، ان کی بیگم میری بھابھی ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ فیصل اجمی نے ایسا کام شروع کیا کہ ہم اپنے ان نابغوں کو جو ہے وہ یاد کر سکیں اور ان کو جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ تکریم دے سکیں، جن کی تکریم شاید کچھ اور اداروں کو کرنی چاہیے تھی مگر انہیں ان کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو آج کا جو ایوارڈ ہے جو رضوی صاحب کو دیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ایوارڈ دیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایوارڈ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پر آج جو ہم ایوارڈ دے رہے ہیں یہ ایک ایسا ایوارڈ اور ایک ایسی شخصیت کی جو ہے وہ نظر کیا جا رہا ہے جس جیسی شخصیت شاید ہمارے عہد میں کوئی اور موجود نہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آثار اکیڈمی کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور خورشید رضوی صاحب کا انتخاب کیا، کیونکہ اس سے بہتر انتخاب کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ بہت شکریہ۔